لائق وہی ہوتا ہے جو اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، وہی جوان ہے۔ شباب صرف اور صرف بے حیائی کا نام نہیں، اپنے جسم کے اظہار کا نام جوانی نہیں ہے۔ تم اگر اپنے آپ کو باڈی بلڈر کہو، اپنے جسم کی نمائش کر لو، لیکن اگر ایمان کی حفاظت کرنے کا سلیقہ تمہارے پاس نہیں ہے تو تم نامرد کہلاؤ گے، نوجوان نہیں ہے وہ۔ نوجوان قرآن کی روشنی میں وہ ہے جس کو قرآن کہتا ہے آمنو بربہم، جو اپنے رب پر ایمان لاتے ہیں، اپنے رب پر یقین رکھتے ہیں۔ اے نوجوانوں، یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جوانی جو دی گئی ہے وہ ایمان کی حفاظت کے لیے دی گئی ہے۔ جوانی جو دی گئی ہے وہ ظالموں سے ڈرنے کے لیے نہیں۔ ظالم بادشاہ بھی کیوں نہ آ جائے، اپنے ایمان کی حفاظت کی پہلے فکر کرو، گھر کی حفاظت بعد کی بات ہے۔ اگر ایمان محفوظ رہا تو آخرت میں جنت ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے۔ اب شاید آپ کے پاس ایسے حالات آ گئے ہوں گے کہ پھر کرسیوں پر ظالم آ گئے ہیں، پھر تخت پر کوئی دقیانوس آیا ہو اور تمہارے چہرے پھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، تمہاری مسجدیں، تمہاری معبدیں، تمہاری خانقاہیں برباد کر کے تمہیں ایک خوف و ہراس کے ماحول میں لانا چاہتے ہو۔ ڈرو مت اے جوانوں، اصحاب کہف کو پڑھ لینا۔ ہم اگر آج جوان ہیں تو جوانی اللہ نے اسی لیے دی ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ آج اگر تم اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ان ظالموں سے منہ موڑ لو گے تو پھر دیکھنا جیسے اصحاب کہف کی اللہ حفاظت کر رہا ہے ویسے ہی ان جوانوں کی بھی اللہ حفاظت فرمائے گا۔ یہ کرسیاں آئیں گی جائیں گی بدلیں گی، اس طرح کے ہزاروں دقیانوس آ کر چلے جائیں گے، لیکن اے جوانوں تم اگر ایمان کی حفاظت کرنے پر لگ گئے تو تمہارے تذکرے صبح قیامت تک بھی جاری رہیں گے۔ سبحان اللہ، تمہارے تذکرے صبح قیامت تک رہیں گے۔ جوان وہی ہے جو اپنی جان مال سے زیادہ اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں۔ اب اس اصحاب کہف کے واقعے میں آپ نے کیا کیا سنا، اب تھوڑی سی بات اولیاء کاملین کے آستانوں پر ہم ہیں۔ یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ والے وہ دنیا ترک کر کے جب کسی غار میں بھی آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کے لیے سورج کا راستہ تک بدل دیتا ہے، سورج کا راستہ بدل دیا جاتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ سورج جاتے ہوئے روشنی کی تیز تھپیڑیں ان کے اوپر نہ لگیں، اللہ اپنے ولیوں کی اس طرح حفاظت کرتا۔ اور اولیاء کاملین کے متعلق یہ بھی پتہ چلتا ہے میرے عزیزو، حدیث میں یہ بات ملتی ہے کہ جانور جو ہیں، جانور دنیا میں جتنے ہیں قیامت کے دن معدوم کر دیا جائیں گے، ختم، ان کا حساب کتاب نہیں ہے۔ جنت دوزخ جو کچھ بھی ہے وہ انسانوں کے لیے جنات کے لیے حساب کتاب ہے۔ جنت انسانوں کے لیے، حساب کتاب انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے نہیں ہے، جانور ختم کر دیے جائیں گے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے جانوروں میں ایک جانور اصحاب کہف کا کتا ساتھ میں جنت میں جائے گا۔ جانور جنت میں نہیں جائیں گے، لیکن 5 جانوروں کی تخصیص کی گئی ہے، اس میں سے ایک یہ ہے اصحاب کہف کے ساتھ جو کتا غار میں سو رہا تھا وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھا تھا، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ میرے عزیزوں جانور بھی اگر اولیاء کے ساتھ رہے تو جنت جا سکتا ہے۔ تم اشرف المخلوقات ہو، تھام لو ان اولیاء کے دامن کو کہ کل جب یہ جا رہے ہوں گے تمہیں چھوڑ کر نہیں جائیں گے، ساتھ میں لے کر کے جائیں گے۔ عزیزان گرامی، یہ نسبت کا اثر ہے، نسبت کا اثر ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اچھا دوسری بات ایک اور بھی ثابت ہوتی ہے کہ جب اس بادشاہ نے آ کر کے انہیں سونے کے تابوت میں رکھا تو انہوں نے اصحاب کہف نے منع کر دیا کہ نکالو ہمیں سونے کے تابوت سے۔ یا اولیاء وہ ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے بھی عیش و عشرت کے سامان کو اپنے پاس آنے نہیں دیتے تھے، بعد وفات بھی سونے چاندی کو اپنے آستانوں پر وہ گوارا نہیں کرتے۔ وجہ یہ ہے اللہ نے جو نعمتیں انہیں جنت کی دی ہیں ان کے سامنے سارا سونا چاندی ہیچ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اولیاء کاملین ہمیشہ ترک دنیا کرتے رہے،
اور اس کے علاوہ ایک اور بات ثابت ہوتی ہے، اصحاب کہف جب دوبارہ زندہ ہوئے پھر سوئے تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو اعلان کر دیا، یہ دن یاد رکھ لینا، آج ان کو دوبارہ نیند لگی، اس دن سال میں ایک بار پھر سب جمع ہوں گے، وہاں مسجد بنائی گئی، اور آ کر کے ان کا تذکرہ کریں گے اور جوانوں کو بتائیں گے کہ ایمان ہوتا کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا، قرآن سے ثابت ہے اولیاء کا عرس کیسے منایا جاتا ہے۔ اولیاء کے عرس میں تو ہم اسی لیے تو جمع ہوتے ہیں، یہ جس دن انتقال کر گئے، جس دن سوئے ہیں، تاریخ یاد رکھ لیتے ہیں ہم۔ بادشاہ بہدروس نے کیا کیا کہ جس دن یہ سو گئے، اصحاب کہف تاریخ یاد رکھ لو، اے میرے ملک کی رعایا، اس دن سب جمع ہونا اور ان کے تذکرے کرنا اور اپنے جوانوں کو بتانا ایمان کیا ہوتا ہے۔ ارے اسی بہدروس کی سنت کو تو اہل سنت و جماعت عمل کر رہے ہیں۔ ہم اپنے اولیاء کے سونے کے دن کو یاد کر لیتے ہیں کہ ان کی تاریخ وصال یہ ہے، فلاں کی تاریخ وصال فلاں ہے۔ ہم 6 رجب کو پھر اجمیر میں جمع ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ ایک اللہ کا ولی اسی دن یہاں سویا تھا۔ سارے جوانوں کو جمع کر کے ہونا یہی چاہیے کہ ان اولیاء کے ترک دنیا، ان کے زہد و تقوی کو آنے والوں کو بتایا جائے۔ اگرچہ آج عرسوں کی شکل بگڑ گئی ہو، آج اگرچہ کچھ لوگ عرسوں کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہوں، میں اس کا قائل نہیں ہوں۔ اہل سنت و جماعت جو عرس مناتے ہیں وہ صرف اس لیے مناتے ہیں کہ ان اولیاء کی تعلیمات کو ہم اپنے جوانوں میں پھر زندہ کریں، ان کے ایمان کو پھر سے ہم جلا بخشیں، نوجوانوں کے دلوں کے اندر تقوی و طہارت کی تعلیمات دی جا سکے۔ اس لیے ہم عرس مناتے، ڈھول بازوں کے لیے نہیں، ناچ گانوں کے لیے نہیں۔ اگر ان میں یہ سب چیزیں شامل کر لی گئی ہیں تو یہ خرافات کے بانی اور موجد وہ لوگ ہیں جنہوں نے شروع کیا۔ ہم تو پاکیزہ عرس کے قائل ہیں، پاکیزہ عرس کے قائل ہیں۔ عرس اولیاء کا ایسا ہو کہ اس میں جانے والے کا دل دھو دیا جائے، پاک ہو کر کے وہ وہاں سے نکلے۔ عزیزان گرامی، یہ اصحاب کہف تھے۔ جوان اصل میں یہی ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی۔ مجھے یہی حکم ہوا تھا کہ دور پرفتن میں نوجوانوں کی ذمہ داری کیا ہے۔ اے میرے عزیز جوانوں، تم اگر یہ سوچتے ہو کہ اس پرفتن دور میں میری ذمہ داری اچھی نوکری حاصل کرنا ہے، اچھی ڈیوٹی حاصل کرنا ہے، اچھی تعلیم کی طرف جانا ہے، پیسہ زیادہ کمانا ہے، کار آ جائے، بنگلہ آ جائے، گاڑیاں آ جائیں، اچھی نوکری ہو، اچھی شادی ہو، یہ اگر تم ذمہ داری سمجھتے ہو تو یہ ذمہ داری تو اس دنیا فانی کی ہے، اس دنیا فانی کی ہے۔ اصل ذمہ داری جو تمہارے کندھوں پر ہے وہ دین اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری ہے، ناموس رسالت کی حفاظت کی ذمہ داری ہے۔ اے نوجوانوں، یاد رکھو قیامت کے دن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تزول قدما ابن آدم حتی یسأل عن خمس۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے میدان سے اس وقت تک کسی کے قدم ہٹائے نہیں جا سکیں گے جب تک 5 سوالوں کے وہ جواب نہیں دے دیتا۔ 5 سوالوں کے جواب جب تک نہیں دو گے، ابن آدم میں سے کوئی بھی میدان قیامت چھوڑ نہیں سکے گا، جنت کی طرف جا نہیں سکے گا۔ یہ حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس میں سے سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، میرے آقا فرماتے ہیں سب سے پہلا سوال رب تعالیٰ فرمائے گا، میں نے تجھے جوانی دی تھی، کہاں خرچہ کیا؟ میں نے تجھے جوانی دی تھی، تو نے کہاں کہاں خرچہ کیا، حساب دے دے۔ اب بزرگان دین فرماتے ہیں جوانی کا حساب دیتے دیتے کچھ لوگوں کو 300 سال گزر جائیں گے، 300 سال، کسی کو 200 سال۔ ہاں اگر نیکیوں میں گزارا تھا تو وہ اس طرح سے بیان کر دے گا کہ جیسے یہاں کا گھنٹہ 2 گھنٹہ ہو، لیکن جس کی جوانی عیاشیوں میں گزری ہے، ایک ایک بات اسے بیان کرتے کرتے سالوں لگ جائیں گے اور وہ ہٹ نہیں سکے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو نامہ اعمال کے بارے میں آپ سنتے رہتے، نامہ اعمال ہمارے سیدھے ہاتھ میں دے دے، کیا ہے یہ نامہ اعمال؟ 4 پیج کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے جب تمہارے ہاتھوں میں نامہ اعمال دیا جائے گا، سامنے لایا جائے گا، نوجوان اس وقت پکاریں گے
ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، اے اللہ یہ کیسی کتاب میرے سامنے تو لایا ہے کہ اس میں کوئی چھوٹی چیز بھی نہیں چھوڑا نہ بڑی چیز چھوڑا، سب لکھ دیا ہے۔ جو رات میں کرتا تھا وہ بھی، جو دن میں کرتا تھا وہ بھی، جو مجمع میں کرتا تھا وہ بھی، جو تنہائی میں کرتا تھا وہ بھی، سب لکھ دیا گیا ہے۔ اور رب تعالیٰ کا حکم ہوگا پڑھ کر کے سنا۔ کتنی کتابیں ہوں گی وہ؟ ایک کتاب، دو کتاب جو تم پکڑو گے، بلکہ حدیث میں ہے جہاں تک تمہاری نظر جا رہی ہوگی تمہاری کتابیں لکھی ہوگی۔ یہ نامہ اعمال ہے۔ اس لیے کہ جب سے ہم نے بولنا شروع کیا اور موت تک جو کچھ بھی بولا، ہم نے جو کچھ بھی کیا، سب لکھا گیا ہے۔ ارے میں 1 گھنٹہ تقریر کروں گا، میری تقریر کو لکھ کر کے دیکھ لینا، یہی پتہ نہیں کتنے پیج پر آ جائے گی۔ اور جو ہم پوری زندگی بات کیے ہیں لوگوں سے، یہ سب جو فرشتوں نے لکھا ہے وہ پتہ نہیں کتنی کتابوں میں آ جائے، کتنی کتابوں میں۔ اور فرمایا جائے گا کہ جب تک پورا نہ سنا لے تیرے بارے میں ابھی تک حکم نہیں آئے گا۔ اب مثال کے طور پر آپ سوچ رہے 300 سال کیسے لگیں گے؟ ہاں لگیں گے۔ میرے عزیز، دکان میں بیٹھنے والے سے آپ اگر سوال کرنا شروع کر دیں، شام کے وقت اپنے ہی آپ اسسٹنٹ کو کہیں کہ صبح سے شام تک کا حساب دے دے، وہ لائے گا، حساب کرے گا، صبح سے میں شام تک 8 گھنٹے آپ کی دکان میں بیٹھا رہا، اتنا پیسہ آیا، اتنا گیا ہے۔ یہ تو اجمالی حساب ہو گیا، میں کہوں گا تفصیلی حساب دے دے۔ اب وہ کہے گا 3 روپے فلاں چیز کے فائدے میں آئے، 4 روپے فلاں میں نقصان ہو گئے، میں وہیں روک لوں گا۔ یہ 4 کا نقصان تو نے کیسے کیا؟ یہ 4 کا نقصان کیسے کیا؟ وہ دلیل دے گا، میں پھر دوسری دلیل اس کو دوں گا۔ میرے عزیز، یہی بات چلتی رہے گی، تم اپنے رب کے سامنے کون سی دلیل دو گے؟ رب تبارک و تعالیٰ تمہیں پکڑ لے ایک بات پر، جوانی کی فلاں رات آئی تھی، تیرا شباب تھا، حسن تیرے پاس تھا، اور میری طرف سے تجھے آواز آئی تھی چلو اللہ کی طرف، تو اپنا بستر چھوڑ کر کے نہیں آیا تھا، وجہ کیا تھی؟ کیا سبب تھا؟ تم کیا جواب دو گے؟ اس وقت کیا کہو گے؟ جواب کے لیے اگر ہیلے بہانے کرنے لگو گے تو رب تبارک و تعالی ہمارے اعضاء کو ہی گواہ بنا کر کے لے آئے گا، اے مولا یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر تم نے کہا میرا ہاتھ اٹھتا نہیں تھا، میرا پیر سڑ گیا تھا، یہ پیروں کو اللہ زبان دے دے گا، وہ کہیں گے کہ مولا یہ جھوٹ بولتا ہے، اعضاء گواہ دیں گے۔ یہاں تک کہ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ہم تو اس دن تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے، تم چپ رہو، تمہارے ہاتھ تمہارے پیر ہم سے بات کریں گے جو کچھ بھی تم دنیا میں کرتے تھے۔ ہاتھ یہ سب بتائے گا اے مولا رات کی تنہائی میں مجھے یہ کن کن کاموں کو استعمال میں لگاتا تھا، پیر بتائے گا کہ مولا یہ کہاں کہاں چلنے کے لیے مجھے استعمال کرتا تھا۔ تم پکار کر کے ان اعضاء سے کہو گے میں نے تمہارے ساتھ کیا برا کیا، تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو، تم کیوں بات کرنے لگ گئے؟ یہاں تک کہ حدیث میں ہے ران کی چمڑی بھی بات کرے گی، ران کی چمڑیاں بات کرے گی قیامت کے دن۔ تو آدمی پکار کر کے اس سے کہے گا، یہ بھی سورہ حمیم السجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، لوگ کہیں گے اے چمڑیاں ہمارے خلاف تم کیوں گواہی دے رہی ہو، اور تمہیں بولنا کیسے آ گیا آج؟ جب میں زندہ تھا تو کبھی تم بولتے نہیں تھے۔ یہ پکاریں گی چمڑیاں، ہماری انگلیاں، ہمارے پیر، ہمارے ناک، ہمارے کان، اس دن کہیں گے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اے بندے جس نے تجھے بولنے کی طاقت دی تھی آج اس نے ہمیں بولنے کی طاقت دی، اب ہم سنائیں گے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے خلاف گواہ ہو جائیں گی۔ اے نوجوانوں، جوانی جو ہے عیش و عشرت کے لیے نہیں ہے۔ ہاں ایک بات یاد رکھ لو، جس کی جوانی محفوظ ہو گئی اور اس زمانے میں، اس پرآشوب زمانے میں سمجھتا ہوں اللہ کی ولایت اسے مل جائے گی، اللہ کی ولایت مل جائے گی۔ 18 سال سے لے کر صرف 25 سال تک، ویسے تو جوانی 15 سے لے کر 40 سال تک کی ہے، 15 سال سے لے کر 40 سال تک کی یہ جوانی قرآن کی زبان میں، اور میں کہہ رہا ہوں 18 سے 25 سال، یہ 7 سال کوئی محفوظ رکھ لے، اپنے 7 سال اپنے قدموں کو محفوظ کر لے، میرے عزیزو تمہارے لیے اللہ کی طرف سے انعامات کی بوچھار ہوگی۔
انعامات کی بوچھار. تم دیکھو گے ان تمام چیزوں کو کہ اللہ تمہاری زبان میں کتنا اثر عطا کرے گا, تمہاری آنکھوں میں کتنا نور اور سرور بھر دیا جائے گا. لیکن جنہوں نے ڈیمیج کر لیا اپنی جوانی کو, ان سے ساری برکتیں اور رونقیں چھین لی جاتی ہیں. زبان کا اثر ختم کیا جاتا ہے, نگاہوں کا اثر مار دیا جاتا ہے, دل ہمیشہ وسوسوں میں مبتلا رہ جاتا ہے, پیٹ گندی چیزوں کی خواہش کرنے لگتا ہے. جبکہ قرآن کہہ رہا ہے قد افلح المؤمنون, ایمان والے تو کامیاب ہو چکے. لیکن ہم تو ایمان والے ہیں نا, سب ایمان والے, کامیاب کہاں ہیں؟ کیوں نہیں ہے کامیاب؟ رب تبارک و تعالیٰ سے پوچھو, اے مولا تیرا قرآن کہہ رہا ہے ایمان والے کامیاب ہو گئے, کامیاب ہو گئے. یہاں کروڑوں مومن ہیں مولا, کیوں کامیاب نہیں؟ ہم تو ٹھوکروں پر جی رہے ہیں. آج ہم سے سب چیزیں چھین لی گئی ہیں, ہمارا اقتدار, ہماری سیاست, ہماری طاقت, ہماری دولت سب چھینا جا چکا ہے. گائے بگائے ہمیں مار دیا جاتا ہے. اب تو حالات ایسے ہیں, خود جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں ہمارا وجود مشکل ہو گیا ہے. اگلے سالوں میں, اگلے چند سالوں میں ہمارا تشخص, ہماری آئیڈینٹی باقی رکھنا مشکل ہو گیا. ظالموں کو اللہ نے ہمارے سروں پر مسلط کر دیا. کیا اسی کو کامیابی کہتے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے کامیاب ہو تم, کامیاب ہو. پوچھو قرآن سے کیوں کامیاب تو کہہ رہا ہے ہمیں؟ ہمارا سب لٹ گیا, ہماری بچیاں آج آوارہ ہو گئی ہیں. آج ہندوستان کا ماحول یہ ہے میرے عزیزو, لو جہاد کے نام پر جو ظلم کر رہے ہیں, قانون فلاں قانون, قانون, یہ قانون کے نام سے جتنا ڈرایا جا رہا ہے شاید پچھلی صدیوں میں کبھی نہیں ڈرایا گیا ہوگا. ہندوستان کے ماحول میں کیا کیا نہیں ہو رہا ہے یہاں پر, آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ بنام اسلام اور بنام کفر اب جنگ شروع ہے. یہاں پر ابھی کوئی معاملات جو ہے مائنورٹی میجورٹی کے نہیں چل رہے ہیں, بلکہ صرف اور صرف کچھ لوگوں کو الرجی ہے تو صرف نام اسلام سے الرجی ہے. اب کھل کر کے سادھو سنت پنڈت پجاری کہنے لگ گئے کہ مسلمانوں کو ملک چھوڑنا چاہیے, ان کو جانا چاہیے یہاں سے. میرے عزیزو یہ آدم علیہ السلام کی زمین ہے, ہم اپنے باپ کی زمین پر ہیں. یہاں سے جانے کا حکم کسی کے مجال نہیں, لیکن حالات یہاں تک لائے گئے. آپ دیکھ رہے, میں نے ابھی چند دن پہلے ایک کسی ایسے ہی بدماش گنڈے کو سنا جو اعلان کر رہا ہے ہماری سنگٹھن ہے, کوئی ہندو لڑکا مسلمان لڑکی کو لے کر کے آئے تو ہم اپنے 2.5 لاکھ روپے اس کو دیتے ہیں. یہ اعلانات کیے جا رہے, یہ کھل کر کے آج زہر پھیلایا جا رہا ہے. ہم تو پہلے سے یہاں پر امن و امان کے ساتھ رہتے آئے ہیں. میاں 700 سال مسلمانوں نے یہاں حکومت کی, لیکن ایسا نہیں ہے کہ مندروں کو توڑ دیا, ختم کر دیا, نہیں, باقی رکھا گیا ہے. اگر سب توڑ دیا جاتا تو کوئی چیز باقی نہیں رہتی. 700 سال میں تم 5 سال میں اتنا نشہ کر رہے ہو. اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ دوسری جو قومیں آباد ہیں ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ نہیں کیا جائے گا. لیکن ابھی جو حالات ہیں, میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں, زہر بھر دیا گیا. جو سیکولر قسم کے لوگ تھے, جو نیوٹرل تھے, وہ بھی آج زہریلے ہو گئے. داڑھی سے الرجی, ٹوپی سے الرجی. اب یہ تمام حالات کے بعد میں پوچھتا ہوں, قرآن پھر بھی کہہ رہا تم کامیاب ہو. یہ مسئلہ کیسے سمجھیں گے ہم؟ تو اے نوجوانوں تم خود پوچھو قرآن سے. قرآن تو کہہ رہا ہے کامیاب ہے, کامیاب ہے, کہاں ہے کامیاب؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم گھبراؤ مت, پریشان مت ہو, تم ہی سر بلند ہو, تم ہی فخر کے ساتھ, تم ہی سب سے زیادہ سرفراز ہو, بلند و بالا ہو. قرآن تو یہ دعوے کر رہا ہے. کیا تم میں سے کوئی یہ سوچ سکے گا کہ قرآن جھوٹی بات کہہ سکتا ہے؟ ایک جملہ تو دور کی بات, ایک نقطہ بھی اس میں جھوٹ نہیں ہوگا. لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں. لیکن اب یہ گتھی سلجھائیں کہ کیوں ہم کامیاب کہہ رہا ہے قرآن, کیوں ہمیں کامیاب کہہ رہا ہے. جواب آئے گا قرآن کا. قرآن کہے گا اے نوجوان, یقیناً میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ کامیاب ہو, لیکن شرط ہے کہ تیرے سینے میں ایمان ہو. تو ایمان پر آ کر کے تو دکھا. تیرے اندر ابھی ایمان کے وہ جذبے ہی نہیں آئے. اب میں نے پوچھا ایمان نہیں ہے میرے پاس, میں تو مسلمان ہوں, ہمارا نام احمد ہے, محمد ہے, عبداللہ ہے, زید ہے, خالد ہے, فلاں, ہم تو مومن ہیں, ٹوپی بھی ہے, داڑھی بھی ہے, کرتا بھی ہے, پیجامہ بھی ہے. اب ایمان نہیں ہے ہمارے پاس.
ہاں اب حدیث میں تمہیں پوچھا جائے گا. اب ہم نے پوچھا رسول پاک سے, قرآن کہہ رہا ہے ایمان ہے تو ہم کامیاب ہیں, آقا آپ بتائیں ایمان کسے کہتے ہیں, ایمان کسے کہتے ہیں؟ تب میرے آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے اپنے والدین, اپنے بچے اور تمام انسانوں سے زیادہ پیار کرنے نہ لگ جائے. جب تک رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب نہ ہو اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا. اب یہاں آ کر کے ہمیں پوچھنا پڑے گا اپنے سینے سے, اپنے دل سے, اے نوجوان کیا تو اپنے رسول سے ویسی محبت کرتا ہے؟ کیا تو اپنے بھائی بہن بیٹے ماں باپ سارے انسانوں سے زیادہ اپنے رسول کو چاہتا ہے؟ ہو سکتا ہے تمہاری زبان کہہ دے کہ ہاں میں چاہتا ہوں, لیکن تمہارا دل جھٹلائے گا نہیں, تو نہیں چاہتا اپنے رسول سے, تو کسی اور کے چہرے کو پسند کرتا ہے. اگر تجھے رسول سے عشق ہوتا تو تیرا چہرہ ہی بتا رہا ہوتا, اگر تجھے رسول سے محبت ہوتی تو تیرے اعمال ہی بتا رہے ہوتے. نہیں میرے عزیز, تو کسی اور کا دل دادا ہے, زبان کچھ اور کہہ رہی, عمل کچھ اور کہہ رہا ہے. اسی لیے سیدنا ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میری زندگی میں سب سے ٹف سوال, سب سے مشکل سوال کیا ہے؟ اگر کسی نے پوچھ لیا کہ آپ رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ ظاہر سی بات ہے ہاں کہیں گے. حضرت ابو بکر شبلی فرماتے ہیں میری زندگی کا سب سے مشکل سوال ہے, اگر نہ کہہ دوں تو ایمان ہی چلا جائے گا, اگر نہیں کہہ دیا محبت نہیں کرتا تو ایمان ہی ختم ہو جائے گا, اور اگر ہاں کہوں تو جھوٹا پڑ جاتا ہوں. کہ دل ملامت کرنے لگتا ہے تو کہاں اور تیرے رسول کہاں, تو کیسی محبت کی بات کر رہا ہے. یہاں نوجوان تو وہ ہیں جو 4 دن کے عشق و محبت میں کسی لڑکی کے فدا ہوتے ہیں تو اپنے جسم کو بدل لیتے ہیں. اگر محبوبہ نے کہہ دیا کہ تیرے اوپر بلیک اچھا لگتا ہے, سارا بلیک کر لیتا ہے. اگر محبوبہ نے کہہ دیا کہ تیرے بال ایسے اچھے لگتے ہیں, وہ بالوں کو تبدیل کر لیا. اس کو جو فیوریٹ کلر ہے وہ تمہیں بھی فیوریٹ ہے. یہ دنیاوی مجازی عشق میں جو جوان اپنے آپ کو بدل لیتا ہے, میں پوچھتا ہوں اے جوانوں اپنے رسول کے لیے تم نے اب تک کیا بدلا ہے؟ اب تک اپنے آپ میں کیا چینج کیا مجھے بتاؤ. یہیں تو آ کر کے ہم پھنس جاتے ہیں. قرآن سچ کہہ رہا ہے آج بھی کامیاب ہم ہی ہیں, لیکن ایمان تو ہو. جس کو اقبال نے بہت اچھے انداز میں کہا, اللہ نے یہ تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے, اے جوان تو تخت و تاج کی بات کرتا ہے, ہاں تو پارلیمنٹ کی بات کرتا ہے, کرسی کی بات کرتا ہے کہ یہ میرے پاس نہیں, فلاں میرے پاس نہیں, یہ سب چھوڑ. اللہ فرماتا ہے تجھے کیا دوں گا وہ سن, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ نوجوان کے لیے اللہ کا وعدہ ہے, تو وفا تو کر اپنے رسول سے, پھر تقدیر تیرے حساب سے لکھ دی جائے, تیری دعاؤں کے مطابق, تیری خواہشات کے مطابق. یعنی تقدیر معلق بعض مومنین کے دعاؤں سے بدل دی جاتی ہے. عزیزان گرامی, اسی لیے کہا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ وہ نوجوان ہیں جو وفا کرتے ہیں اپنے رسول سے. اب وفادار جوانوں کی تھوڑی سی مثالیں تمہارے سامنے رکھ دوں. وفادار ہوتے کون ہیں؟ جو اپنا سب کچھ نبی کے نام پر فدا کر دیں. حضرت انس بن نذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں. انس بن نذیر, محبت رسول ہوتی کیا ہے. اور نوجوانوں کے اندر آج میں یہی سمجھتا ہوں, اے جوانوں تمہارے اندر وہ ایمان آ جائے اپنے رسول پر مر مٹنا اور ان کے ناموس اور ان کی عزت کی حفاظت کرنا, تو سمجھ لو اللہ ساری چیزوں کی خود حفاظت کرے گا. تمہاری مسجدیں محفوظ ہو جائیں گی, سب چیزیں محفوظ ہو جائیں گی, صرف تم ناموس رسالت کے لیے کھڑے ہو جاؤ, تم اپنے نبی کی عظمت کے لیے کھڑے ہو جاؤ. کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو تمہارے درمیان بھیجا. کبھی سوچا تم نے؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں ہزاروں مخلوقات ہیں, ہزاروں عالم ہیں, وہ ہر عالم کی رحمت ہے, کسی عالم میں رہ جاتے. میرے آقا ہر عالم کی رحمت ہے, فرشتوں کی بھی رحمت ہے, ملائے اعلیٰ کے لیے بھی رحمت ہے, جنات کے لیے بھی رحمت ہے.
رسول ہمارے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، ہمارے درمیان اللہ نے انہیں اتارا، مبعوث فرمایا، تو اب تم سے ہی یہ ساری چیزیں سوال بھی کرے گا رب تعالیٰ کہ میں اپنے سب سے محبوب رسول کو تمہارے درمیان اتارا تو تم نے میرے رسول کا کیا خیال کیا، تم نے میرے رسول کی ناموس کی کہاں کہاں حفاظت کی۔ اے میرے عزیزو، آج نوجوانوں نے ہلکے میں لینا شروع کر دیا۔ آج تمہیں معلوم ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور، فیس بک، انسٹا، واٹس ایپ، اس میں تو پورے مگن رہتے ہیں سارے لوگ۔ آپ کو خبر ہے آج کے اسی پرفتن دور میں ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، اللہ کی پناہ میرا کلیجہ منہ کو آتا ہے بولتے بولتے، کبھی ڈر بھی لگتا ہے۔ 25,000 پوسٹ ہمارے جوانوں نے ایسی نکالی جس میں گندی گالیاں میرے نبی کی شان میں دی گئی۔ پہلے تو ایک کوئی گستاخی کرتا تو سب تل ملاتے تھے، سب کھڑے ہو جاتے تھے، ہم برداشت نہیں کرتے اپنے نبی کی شان میں کوئی بات۔ میں ایک دو کی بات نہیں کر رہا ہوں، 25,000 پوسٹ پڑی ہوئی ہیں۔ خود میں آپ کو بتاؤں 100 کے قریب نوجوانوں کی ہم نے ایک ٹیم بنائی جو اس پر ایکشن لے، سائبر کرائم میں کمپلینٹ کرے۔ نوجوانوں نے کرنا شروع کیا، اور جو سوشل میڈیا کی ویب سائٹس ہیں، فیس بک کو رپورٹ کیا، انسٹاگرام کو رپورٹ کیا کہ میرے نبی کی شان میں یہ بہت بھدی اور گندی بات کر رہا ہے، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاکے بنا کر لوگوں نے پوسٹ کیے سوشل میڈیا پر۔ ہم نے پوسٹ کیا، جانتے ہیں رپلے کیا آتا ہے؟ انسٹاگرام سے، فیس بک سے رپلے آتا ہے کہ یہ ہماری کمیونٹی گائیڈنس کے اگینسٹ نہیں ہے، یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے، کوئی بھی اپنے اظہار کر سکتا ہے۔ میرے نبی کو گالیاں دینا آج دنیا کہہ رہی ہے فریڈم آف ایکسپریشن ہے، اپنے اظہار رائے کی آزادی اس کو کہہ رہے ہیں۔ ہے میرے عزیزو، ہم کون سی دنیا میں آج آ گئے، اسی لیے ہمارا سب چھن جائے گا۔ امام غزالی کی وہ بات مجھے یاد آتی ہے، جس زمانے میں رسول پاک کی شان میں گالیاں دی جانے لگے اور امت خاموش رہے، تو وہ انتظار کرے چند دنوں کے بعد ان کی ماں اور بہنوں کو سڑکوں پر لا کر نیلام کیا جائے گا، یہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ ان کے بچوں کے چھیتڑے اڑا دیے جائیں گے، یہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ شاید وہ دن دیکھنے پڑ جائیں گے آپ کو، ہمیں بھی۔ وہ دن لا رہے ہیں کفار و مشرکین، ہمارے سامنے مسجدوں کے مینار اتارے جا رہے ہیں، کچھ نہیں کر سکے گے۔ کچھ کر سکتے ہو؟ ہم کروڑوں کی تعداد میں ہیں میرے عزیزو، وہ دن آنے والا ہے۔ کیوں؟ سزا کے طور پر آئے گا وہ دن کہ ہم آج اپنے حبیب کی عزت کو ہلکے میں لینے لگ گئے ہیں، نارمل سمجھتے ہیں ہم ناموس رسالت کو۔ اپنی عزت کی بات آئے، ارے 1 انچ زمین کسی پڑوسی نے لے لیا 10 سال کیس کرتے ہیں، ہائی کورٹ تک چلے جاتے ہیں، اپنے بھائیوں کو معاف نہیں کرتے 1 انچ زمین کے لیے۔ 4 فٹ زمین کوئی اندر آ گیا تو اس کے لیے کتنے کیس ہوتے ہیں، پنچایتیں بٹھائی جاتی ہیں۔ اے نوجوانوں، کیا اپنے حبیب پاک کی شان میں گالیاں سن کر کبھی تم بھی قانونی کارروائی کرنے کی خواہش کی ہے؟ نہیں کرتے۔ ہم ہزاروں کی تعداد میں سوچتے ہیں وہ ہوتا رہتا ہے، جاتا رہتا ہے، تو پھر یاد رکھو قرآن کہہ رہا ہے ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم، ان قریب اللہ تمہیں فتنے میں مبتلا کرے گا یا دردناک عذاب میں گرفتار کرے گا۔ کیوں؟ میرے نبی کو تم نے ہلکے میں لیا۔ ہے نوجوانوں، آؤ اس رسول کی عظمت پر صحابہ جو مر مٹتے تھے، اللہ اللہ، ان کی مثال صبح قیامت تک نہیں ملے گی۔ جو جوانی انہوں نے وارفتہ طور پر حضور پاک کی عزت اور ناموس پر فدا کر دی، اس کی ایک جھلک بھی نہیں مل پاتی۔ انس بن نزیر کی بات کر رہا تھا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد قباء میں ہیں، ایک خط آ گیا مکہ سے، ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خفیہ باتیں ہیں مکہ والوں کی، اس میں آپ قبول فرما لیں لیکن کسی کو ظاہر ہونے نہ دیں۔ جو صاحب آئے تھے انہوں نے خط پہنچایا، میرے آقا کے پاس چلے گئے، حضور کے پاس، حضور کے قریب صحابی انس بن نزیر تھے، انس بن نزیر کا گھر قریب میں تھا، حضور ان کے گھر میں چلے گئے، کہا انس آؤ ادھر سامنے آؤ، خط کھولو، سناؤ کیا لکھا ہے۔ انہوں نے پڑھا، اس میں تو مکہ سے کسی صحابی نے یہ خط بھیجا تھا
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مکہ والے مدینے پر حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں، فلاں فلاں جگہ میٹنگیں لے رہے ہیں، اتنا ہتھیار جمع کیے ہیں، اتنا سامان ہے، ان کے پلاننگ یہ ہے۔ جنگوں کی ساری خبریں اس خط میں تھی۔ قبل از وقت حضور کو اطلاع ہو گئی مکہ سے۔ حضور نے کہا خط بند کر، اے انس بن نذیر، یہ راز میرے اور تمہارے درمیان ہے، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، کسی کو معلوم نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا، انس بن نذیر نے گردن جھکا لی، آقا یہ راز میری جان نکلنے تک محفوظ رہے گا۔ نکلے گھر سے باہر، اسی اثنا میں حضرت انس بن نذیر کی بیوی اندر تھیں، وہ آئیں، انس بن نذیر کو پکڑ لیا اور کہا، اے انس، رسول پاک سے کیا بات کر رہے تھے، کیا بات کر رہے تھے، مجھے بھی بتاؤ۔ انس بن نذیر نے کہا، تجھے کیا فرق پڑتا ہے میں رسول سے کیا بات کر رہا ہوں، تو اپنے گھر کے کام دیکھ، ان باتوں میں نہ۔ حضرت انس نے ٹال دیا تو بیوی نے کہا، اے انس، میں نے اندر سے سن لیا، میں نے اندر سے سن لیا کہ مکہ سے خط آیا ہے رسول پاک کے نام پر، اور تم پڑھ کر کے جو سنا رہے تھے۔ اتنا سننا تھا، حضرت انس نے گردن پکڑ لی، بالوں سمیت اپنی بیوی کی گردن پکڑ لی اور اپنے ہاتھ میں دبا لیا اور لے کر کے سیدھے دربار رسالت میں آ گئے۔ آئے اللہ کے نبی، مجھ انس کو معاف کریں، کہیں میں قیامت کے دن غداروں میں نہ اٹھایا جاؤں۔ آپ کا راز تھا، میں نے افشا نہیں کیا، میری بیوی نے اندر سے سن لیا۔ اے اللہ کے نبی، اگر حکم ہو تو میں اس کی گردن الگ کر دوں تاکہ یہ راز ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت انس سے کہا، اے انس، اسے چھوڑ دو، وہ بھی میری صحابیہ ہے، جس طرح تم حفاظت کرو گے وہ بھی حفاظت کرے گی۔ حالانکہ ان کی بیوی خیانت دار نہیں تھی، کوئی دوسری عورت نہیں تھی، وہ خود صحابیہ تھی، اس کے باوجود حضرت انس نے ان کی گردن پکڑ لی۔ یہ راز رسول اللہ کا ہے، یہ حفاظت کرنے کے لیے وہ اپنوں کو تک نہیں دیکھتے تھے۔ میرے نبی کی عزت اور عظمت پر کوئی بات آئے، کون بیوی کون باپ۔ حضور پاک کی بارگاہ میں ایک بار صحابہ بیٹھے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عشرہ مبشرہ میں سے، جن کو حضور نے امین الامت کہا، آئے ایک دن چادر اس طرح سے ڈھک کر کے کوئی چیز سامنے لے کر کے آئے، خون ٹپک رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضور نے پوچھا کیا ہے ابو عبیدہ؟ چادر ہٹائی تو ایک انسانی کھوپڑی تھی، انسانی سر تھا گردن سے الگ کیا ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ، یہ میرے باپ کا سر ہے، میرے باپ کا۔ کہا یہ کیسے؟ کہا میں نے قتل کیا۔ کہا باپ کا قتل کیا؟ میرے آقا کھڑے ہو گئے۔ کسی کو اپنے باپ کے قتل کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا آقا مجھے یہی تو بات کھائے جا رہی ہے، اس لیے تو آپ کے دربار میں آیا ہوں۔ بات در حقیقت یہ ہے، یہ میرا باپ آپ کا گستاخ تھا، جب جب میں گھر جاتا تھا مجھے ٹونٹ مارتے ہوئے، طنز کرتے ہوئے صرف آپ کی شان میں گالیاں دیتا تھا، وہ آپ کو برا بھلا کہتا تھا۔ میں نے کئی دنوں اس کو سمجھایا میرے باپ کو کہ جو بولنا ہے مجھے بول، میرے نبی کو مت کر، میرے آقا کی بارگاہ میں کچھ نہ کہہ، مجھے گالیاں دے لے، لیکن یہ مانتا نہیں تھا، ہر بار آپ کی شان میں بولتا تھا۔ آج میں شکار سے واپس آیا، میرے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی، اور یہ پھر اپنی عادت کے مطابق آپ کی شان میں بکواس کرنے لگا، مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے تلوار گھما دی، سر کٹ گیا، اور میں لے کر کے آیا ہوں۔ اے آقا اگر یہ جرم ہے تو مجھے سزا دیتے، لیکن میں نے جو کیا وہ میں برداشت نہیں کر سکتا تھا آپ کی محبت میں، اور میں سن نہیں سکتا تھا، اس لیے میں نے یہ کام کیا۔ جانتے ہو ابو عبیدہ بن جراح یہ وہ صحابی ہیں کہ جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر درد کو، ہلکی سی تکلیف کو اپنی تکلیف سے زیادہ سمجھتے تھے۔ جنگ احد میں جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایک ظالم کافر نے لوہے کی ٹوپی اٹھا کر کے مار دیا تو حضور پاک کے چہرے پر آ کر کے وہ لگی، اور تانت ہی کہتے ہیں نا لوہے کی، وہ حضور پاک کے رخساروں سے اندر جا کر کے دانت میں پھنس گئی تھی، دانت میں پھنس گئی، اور گالوں کے اندر سے جا کر کے وہ دانت کا ٹکڑا پھنسا ہوا تھا۔ صحابہ دیکھ کر کے بے چین تھے، بے قرار تھے، میرے نبی کی ہلکی سی تکلیف انہیں گوارا نہیں ہوتی تھی۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق آئے، اور کپ کپی ان کے اندر تاری تھی کہ یہ دانت اگر نکالا جائے تو کیسے نکالا جائے۔
اس وقت حضرت ابو عبیدہ بن جراح جن کا ذکر کر رہا ہوں وہ قریب آئے، کہا ابو بکر مجھے موقع دے تو میں نکالتا ہوں۔ کہا کیسے نکالو گے؟ حضرت ابو عبیدہ نے کہا میں اپنے دانتوں سے کھینچ کر نکالتا ہوں۔ انہوں نے دانتوں سے کھینچ کر کے وہ جب کڑی نکالی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 2 دانت شہید ہو گئے، 2 دندان مبارک نکل گئے، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے 4 دانت نکل گئے۔ جب کھینچا آپ نے، اتنی تیز جا کر کے وہ بیٹھی ہوئی تھی، آپ کے دانت پورے ہل گئے تھے۔ تو پھر آپ سے کہا گیا ابو عبیدہ بن جراح سے، یہ جو پھنسی ہوئی کڑی تھی لوہے کی، اس کو ہاتھ سے بھی نکالا جا سکتا تھا۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں مجھے معلوم تھا یہ جب نکالا جاتا تو میرے نبی کے دانت نکلنے والے تھے، مجھے گوارا نہیں تھا کہ ہاتھ سے نکالوں اور میرے نبی کے دانت نکلیں۔ میں نے اپنے دانتوں سے اس لیے نکالا کہ میں اپنے آپ کو تسلی دے سکوں میرے نبی کے 1 دانت پر میرے 2 دانت شہید ہوں۔ یہ وہ صحابی تھے ابو عبیدہ بن جراح، جب اپنے باپ کا سر لے کر کے آئے اور یہ کہا کہ گستاخی کرتا تھا اس لیے میں نے مار دیا، حضور آپ فیصلہ کریں میرے لیے کیا حکم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اسی وقت جبرائیل امین آیت قرآنی لے کر آئے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم۔ اللہ نے فیصلہ صادر کر دیا، اے نبی وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جو آپ کے دشمنوں کو اپنا دوست سمجھتا ہو، چاہے اس کے باپ ہوں، اس کے بیٹے ہوں، اس کے خاندان والے ہوں۔ آپ کے صحابی نے جو کیا، رسول کے صحابی نے جو کیا، وہ عین ایمان ہے۔ یہی تو مسلک اعلی حضرت ہمیں سکھاتا ہے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ میرے عزیزو، ہمارے لیے فرسٹ پرائیوریٹی رسول پاک کی ذات ہونی چاہیے، تبھی تم واپس اپنی اسی وقار میں آؤ گے، اسی عزت میں آؤ گے۔ آج حالات ایسے ہو گئے، ہم فرقوں میں جو بٹے، جماعتوں میں بٹے، پیروں میں بٹے، بعض لوگوں کو یہ باتیں بری لگتی ہیں، میرے عزیزو کڑوی ہوں گی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، بخار کی دوا کڑوی ہوتی ہے، نگل لو تو بخار چلا بھی جاتا ہے۔ ہاں مجھے کوسنا ہے تو بعد میں کوس لینا، لیکن میں وقت کے تقاضوں کے اعتبار سے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ آج کیا ہمارے حالات ایسے نہیں کہ تمہارے پیر کے خلاف بولو تو سب آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں، جہاں میرے نبی کی شان میں گندی گالیاں دی جا رہی ہیں تم خاموش بیٹھے ہو؟ یہ کون سا ہمارا دین ہے، کون سا ایمان ہے؟ آج حالات ایسے ہو گئے کہ تم اپنے باپ اور ماں کے خلاف سننا نہیں چاہتے اور اپنے رسول کے بارے میں سب سن کر کے گوارا کر لو گے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ جس وقت ایسے حالات آ جائیں، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امت کو زمین پر رہنے کا حق ہی نہیں ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں امت کو زمین پر رہنے کا حق نہیں، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں زمین پر بسایا ہے اپنے رسول کے صدقے میں، اور قرآن یہاں تک کہہ رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اللہ پچھلی قوموں کی طرح عذاب ان پر نازل نہیں کرتا، اس لیے کہ ان کے درمیان میرا محبوب آرام کر رہا ہے۔ ہمیں عذاب سے اللہ نے محفوظ رکھا، اور تم اتنا بھی خیال نہیں کرتے اپنے رسول کا، اس رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں کے لیے۔ اسی انس بن نذیر کی بات میں کمپلیٹ کروں، جو رازدار رسول بھی تھے، میرے عزیزوں وہ رازوں کی حفاظت میں اپنے ساری چیزیں قربان کرنے کو تیار۔ جنگ احد ہے، جنگ احد، انس بن نذیر جوان صحابی تھے۔ اے جوانوں سنو، جوانی کہاں دینے کے لیے؟ انس بن نذیر جوان ہیں، احد میں اس طرح سے لڑ رہے تھے۔ احد کی جنگ کا اگر پس منظر آپ کو معلوم ہے، نقشہ معلوم ہے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ احد کی جنگ شروع میں مسلمانوں نے اس پر غلبہ حاصل کر لیا کافروں پر، بعد میں تھوڑی سی بات ایسی ہو گئی کہ کافر غالب آ گئے اور 70 صحابہ کی جانیں گئی، اور وہ جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی، صحابہ کی شکست میں بدل گئی۔ اسی جنگ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ وہی جنگ ہے جس میں حضرت امیر حمزہ کا سینہ چاک کر کے کلیجہ نکالا گیا، یہی وہ جنگ ہے، جنگ احد۔ بہت سخت آزمائش تھی صحابہ کے لیے۔ جانتے ہیں یہ وقت ایسا آ گیا صحابہ پر کہ کفار پیچھے سے بھی حملہ آور ہیں، سامنے سے بھی حملہ آور ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانثار صحابہ انس بن نذیر
یہ چیل کی طرح جھپٹتے تھے. حضور دیکھ رہے تھے. شام ہو گئی تو غائب ہو گئے, کہیں دکھ ہی نہیں رہے. پوچھا میرے آقا نے انس بن نزیر کو ڈھونڈو کہاں ہے. صحابہ ڈھونڈتے ہوئے پورے میدان میں گھوم رہے تھے. ایک جگہ آئے, ایک لاش کٹی ہوئی تھی. کیسے کٹی ہوئی ہے؟ چہرہ بھی مسخ کر دیا گیا, چہرے کو پورا ایسے چپیٹ دیا گیا کہ نہ ناک نظر آئے نہ آنکھ نظر آئے, کچھ بھی نہیں. اور پورا جسم یہاں تک کہ پیٹ پھاڑ کر آنتڑیاں باہر ہیں. ہاتھوں اور پیروں کا مسئلہ کیا گیا ہے, انگلیاں کاٹ کر کے الگ پھینکی گئی ہیں, کوئی جسم پورا دکھ نہیں رہا. اس طرح صحابہ کے ساتھ حالات ہوئے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا. پوچھا انس بن نزیر کہاں ہے؟ کچھ لاشیں تو پہچان میں نہیں آ رہی تھی. حضرت انس بن نزیر کی بہن تھی, مدینے سے آئی. وہ آتے ہوئے میدان میں آئیں, ایک کٹی ہوئی انگلی پڑی تھی. اٹھایا, انگلی کا پور دیکھ کر کے کہا یہ میرے بھائی انس کی انگلی ہے, میں بچپن سے اس کو جانتی ہوں. جب نکاح گیا تو وہ پورا لاشا ٹکڑوں میں تھا, سب سمیٹا گیا. یہ وہی انس بن نزیر ہیں جنہوں نے اپنی بیوی کو بھی گردن سے پکڑ لیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آئے اور قرآن کی آیت میرے آقا نے پڑھی, رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. قرآن کی آیت میں میرے آقا نے پڑھا, قرآن اللہ کہہ رہا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا. میرے آقا فرماتے ہیں جن لوگوں کا ذکر اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وہ یہی انس بن نزیر ہے. یہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنے آئے ہیں دنیا میں. انہوں نے اپنی جان فدا کر دی. اے نوجوانوں, تمہارے پاس اللہ نے طاقت دی ہے, قوت دی ہے. کیا تم رات بھر گیم کھیلنے کے لیے پیدا کیے گئے؟ کیا تم انٹرنیٹ پر چیٹنگ کے لیے پیدا کیے گئے ہو؟ تمہارے رات کا ہر لمحہ سوال کیا جائے گا. اور آج کے حالات میں اگر تم بیدار نہیں ہوئے تو پھر کل قیامت کے دن تمہیں رسول پاک کے سامنے کھڑا ہونا ہے. کوئی چھٹکارا نہیں, نہ قبر میں چھٹکارا ہے نہ حشر میں چھٹکارا ہے. تم قبر میں بھی جاؤ گے, کون انکار کرے گا اس سے کہ میرا لاشا قبر میں نہیں جائے گا؟ کون انکار کرنے والا ہے؟ تم کروڑ پتی نہیں, ارب پتی نہیں, پتہ نہیں کتنے پتی ہو, قبر میں تو جاؤ گے. اور فرشتے آ کر تیسرے سوال میں یہی پوچھیں گے رسول کے بارے میں کیا کہتا تھا. حضور کو دکھا کر کے پوچھیں گے ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا. اور بزرگوں نے فرمایا قبر میں لیٹے ہوں گے تم بے بس مجبور, تمہارے عزیز تمہیں باندھ کر کے لے جا کر رکھ چکے ہوں گے. نہ تمہارے ہاتھ ہلنے کے قابل ہے, نہ پیر ہلنے کے قابل ہے, نہ تمہارے پاس رشوت دینے کے لیے ایک پھوٹی کوڑی ہوگی. اور وہ ملائکہ جو اللہ کے ہیں سخت ترین سوال کر رہے ہوں گے. اور تیسرا سوال کیا ہے قبر میں؟ 3 سوال سب کو معلوم ہے. فرشتے پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے, تمہارا دین کیا ہے. تیسرے نمبر پر حضور پاک کو دکھا کر کہیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. ما کنت تقول فی حق هذا الرجل, اس شخص کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا. اس کا مطلب ہے رسول قبروں میں حاضر ہوں گے, میرے آقا ہوں گے. لیکن بزرگوں نے فرمایا جب تم حضور کو دیکھ کر کے کہنا چاہو گے کہ یہ ھذا محمد الرسول اللہ, یہ محمد اللہ کے رسول ہیں, بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ میرے آقا اپنا چہرہ پھیر لیں گے اور فرمائیں گے خبردار میری طرف نگاہ مت کرنا, اس لیے کہ دنیا میں تجھے کسی اور کا چہرہ پسند تھا, تو دنیا میں جس سے محبت کرتا تھا اس کی طرف دیکھ, میری طرف نہ دیکھ. مجھے بتاؤ اے نوجوانوں, اگر رسول قبر میں اپنا چہرہ پھیر لیں تو تم کس کی طرف چہرہ کرو گے, کس کو مدد کے لیے پکارو گے؟ اسی لیے امام اہل سنت نے فرمایا تجھ سے جو منہ چھپائیں تو کریں کس کے سامنے. یا رسول اللہ, تجھ سے جو منہ چھپائیں تو کریں کس کے سامنے؟ کیا اور کسی سے توقع نظر کی ہے؟ آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. حضور کی بارگاہ میں یہ کہہ دو آج ہی, یا رسول اللہ بد ہیں تو آپ کے, بھلے ہیں تو آپ کے, ٹکڑوں پہ یہیں کے پلے ہیں, رخ کدھر کریں؟ آج آپ حضور کی طرف واپس آ جاؤ. یہی ایک بیسک وجہ ہے جس کو ہم چھوڑے ہوئے ہیں. ان کے جو ہم غلام تھے, خلق کے پیشوا رہے, ان سے پھرے جہاں پھرا, پھر آئی کمی وقار میں. اقبال نے ہمیں یہ سمجھایا. تمہیں معلوم ہے ہماری تاریخ کیا ہے؟ ہماری تاریخ جب تک ہم رسول سے وفا کرتے تھے, ہماری تاریخ تو یہ ہے
دی اذانیں کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں تو کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، اور دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اقبال نے ہماری تاریخ یوں بیان کی ہے، ارے تیغ تو تیغ ہے، توپ سے لڑ جاتے تھے، جب ہم اڑ جاتے تو پاؤں شیروں کے میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ یہ ہماری تاریخ تھی۔ اور رسول پاک سے وفا کرنے والے نوجوانوں کی تاریخ پڑھو۔ آج نوجوانوں کو اتنا ٹائم ہی کہاں ہے، اتنا ٹائم کہاں ہے؟ فلمی ایکٹرز کے بایو ڈاٹا سب معلوم ہوں گے، کون کہاں رہتا ہے۔ ذرا اپنے جوانوں سے پوچھو خالد بن ولید کسے کہتے ہیں، پوچھو اپنے معاشرے میں صلاح الدین ایوبی کس کا نام ہے، نور الدین زنگی کون ہے؟ ارے ان کو پڑھنے کے لیے وقت چاہیے، اور دنیا چاہتی بھی ہے کہ تم ان کو نہ پڑھو۔ محمد بن قاسم کو نہ پڑھو، طارق بن زیاد کو نہ پڑھو، موسیٰ بن نصیر کو نہ پڑھو، صلاح الدین ایوبی کو نہ پڑھو۔ یہ دنیا چاہتی بھی ہے، یہ سب تم سے چھین لیا جائے گا، اس لیے کہ دنیا کو معلوم ہے اگر ان جوانوں کو آج کا جوان پڑھ لیا تو پھر پوری دنیا کی نیند حرام کر دے گا، پوری دنیا کی نیند حرام ہو جائے گی۔ کیونکہ ہم اپنی تاریخ سے منہ موڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم تو پتہ نہیں پہاڑی چوہوں کی تاریخ پڑھ رہے ہیں آج اسکول میں، بچوں کو ہم یہی پڑھا رہے ہیں، بزدلوں کی تاریخ ہم آج پڑھا رہے ہیں اپنے بچوں کو۔ ہم صلاح الدین ایوبی کو کہاں پڑھا رہے ہیں؟ وہ جوان تھا صلاح الدین ایوبی، 3000 کی فوج ہے، اور لوگوں نے آ کر کے کہا صلیبی آئے ہیں، کہا مقابلے کے لیے 1 لاکھ کی فوج لے کر آئے، 3000 کہاں 1 لاکھ کا مقابلہ ہوتا ہے؟ صلاح الدین ایوبی باہر آئے اور اپنے نوجوانوں سے کہا، اے نوجوانوں تم اپنی تعداد گن رہے ہو یا اللہ کی مدد گن رہے ہو؟ اپنے سپاہیوں کی تعداد گن رہے ہو یا اللہ کی مدد اور اس کی رحمت کو گن رہے ہو؟ تو نوجوانوں نے کہا تعداد تو گنی جا سکتی ہے، اس کی رحمت کہاں گنی جائے گی؟ کہا تو پھر چلو میدان میں، اگر تمہارا یقین ہے اللہ کی رحمت گنی نہیں جا سکتی تو پھر 1 لاکھ کیا 10 لاکھ کیا، ہمارا کیا بگاڑے گی؟ اس لیے کہ ہمارے رسول نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، نہ گھبرا اللہ ہمارے ساتھ ہے، گھبرا مت اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تاریخ میں ریچرڈ نام سے ایک مورخ ہے، اس نے یہ لکھا ہے، ہماری تاریخ ہماری لکھی ہوئی کتاب نہیں بتا رہا ہوں، انگریز لکھا ہے۔ میں نے تاریخ میں پہلا وہ بطل جلیل نوجوان دیکھا جو 3000 کی فوج لے کر آیا، 1 لاکھ کی فوج کو تتر بتر کر کے ٹکڑوں میں بدل دیا، اور صلاح الدین ایوبی کے سر پر فتح کا صحرا آج تک سجا ہے۔ بیت المقدس کو آزاد کرانے والا جوان صلاح الدین ایوبی۔ میرے عزیز و تاریخ نہیں پڑھتے ہمارے نوجوان، ہمارے نوجوانوں کو فلمی ایکٹروں سے فرصت کہاں ملی ہے، اور یہ اپنا آئیڈیل پتہ نہیں کس کو بنا کر کے رکھے ہیں۔ تمہاری چال چلن، تمہارے لباس سب کس کے طریقے پر ہیں؟ ٹی وی میں جو دیکھ رہے ہو، سیریل میں جو دیکھ رہے ہو، آپ سوچتے ہو میں بھی اسی طرح سے بن جاؤں، میرے ہیئر کٹ، میرے لباس، میرے کپڑے، میرے ساری چیزیں فلاں ہیرو کی طرح ہو جائے۔ تمہارا ہیرو یہ فلموں میں دکھایا جانے والا نہیں، مسلمانوں کا بڑا ہیرو، ہمارا اپنا آئیڈیل خالد بن ولید ہو، طارق بن زیاد ہو، محمد بن قاسم ہو۔ محمد بن قاسم آپ کے اوپر تو فرض ہے، ہندوستانیوں پر محمد بن قاسم کو پڑھنا میں اپنی جانب سے سمجھتا ہوں اخلاقی فرض ہے تمہارا۔ کون ہے جانتے ہیں آپ؟ میں جوانوں کا ہی تذکرہ کر رہا ہوں میرے عزیزوں، میں اس پر بات کرتا رہوں گا، وقت پوری رات چلی جائے گی، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ جتنے جوان ہیں وہ سب سہمے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، وقت کا احساس آپ کو نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے ولی کے دربار میں محمد بن قاسم ایک 19 سال کا جوان ہے، عرب میں بیٹھا ہوا ہے، چاچا اس کا خلیفہ ہے، گورنر ہے۔ ہندوستان سے کچھ تجارت کرنے والے لوگ آئے عرب میں اور کہا گورنر سے کہ ہم ہندوستان گئے تھے تجارت کرنے کے لیے، وہاں ایک راجہ دابیر سنگھ ہے سندھ میں، راجہ دابیر سنگھ جس نے کچھ حج پر جانے والی مسلمان عورتوں کو قید کر لیا، اس کے گنڈے ان کو پکڑ کر مال لوٹ چکے ہیں، عورتیں بعد راجہ کے قید میں ہیں، اور وہ اندر سے پکار رہی تھی کوئی ہمارا بھائی ہے عرب سے جو ہماری مدد کے لیے آئے۔ تو یہ تاجر جو ہیں تجارت کرنے والے جا کر گورنر کے پاس بتا رہے تھے، حالات بتا رہے تھے، کچھ عورتیں قید میں ہیں
وہاں سے پکار رہی ہیں. یہ 90 ہجری کی بات کر رہا ہوں, 90 ہجری, ابھی 1442 چل رہی ہے. 90 ہجری کی بات کر رہا ہوں. ہندوستان میں باضابطہ لشکر کے ساتھ کوئی فوج نہیں آئی. وہاں سے گورنر کے پاس جب یہ بات چیت چل رہی ہے تاجروں کی اور گورنر کی, ایک نوجوان گزر رہا ہے, اسی گورنر کا بھتیجا محمد بن قاسم کھڑا ہو گیا اور کہا ہماری بہنوں کو جو حج پر آ رہی تھی گرفتار کیا کس ظالم نے؟ کہا اس کا نام دابیر سنگھ ہے, اس کے گنڈے ہیں اس کے ساتھ, اور انہوں نے اسے عورتوں کو گرفتار کیا. محمد بن قاسم عرب میں کھڑے ہو کر کے پکارا لبیک یا اختی, اے میری بہن میں آ رہا ہوں, میں حاضر ہو رہا ہوں. اسی دن اپنے چاچا سے کہا, 19 سال کا جوان, ارے 19 سال ہوتے کیا ہیں, یہاں تو لوگوں کو آج 19 سال لگتا ہے, ابھی تو بالغ ہوا ہے, ابھی تو بچپنا ہے. 19 سال کی جوانی میں اپنے چچا سے کہا مجھے فوراً ایک فوج کے ساتھ روانہ کرو. 10,000 کا لشکر لے کر یہ بیابان وادیوں میں آ گیا. ہندوستان اس وقت تک وہ سفر بھی نہیں کیا, نہ راستے جانتا تھا نہ طریقے جانتا تھا. 19 سال کا جوان صرف عظمت اسلام پر حملہ سمجھتا تھا, اس لیے آ گیا. آیا اور دابیر سنگھ سے کہا کہ ہماری ان بچیوں کو, عورتوں کو آزاد کرو یا پھر ہمارے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہو. گھمنڈ میں اتراتا ہوا راجا کہا تم جیسے بہتوں سے میں نے مقابلہ کیا ہے, تم جو کر سکتے ہو کر لو. محمد بن قاسم نے صرف 3 دن فوج کشی ایسی کی کہ راجا دابیر سنگھ بھی گرفتار ہو کر کے قیدی بن کر آ گیا. پوری فوج ختم ہو گئی اور آیا تھا عورتوں کو آزاد کرانے کے لیے 19 سال کا محمد بن قاسم, لیکن سندھ اور ہند میں پرچم اسلام لہرا کر چلا گیا. 2 سال رہا, صرف 2 سال. 21 سال کی عمر میں وفات ہو گئی. 21 سال کی عمر میں وفات ہو گئی. لیکن آج بھی الہ آباد یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہے, وہ ہندو ہے, تاریخ لکھا ہے محمد بن قاسم کی. ہماری بات نہیں کر رہا ہوں, ہندو ہے, وہ لکھے اور کہا محمد بن قاسم نے 2 سال کے اندر ایسا عدل و انصاف قائم کیا تھا کہ ہندو ہو کہ چاہے کوئی بھی دھرم کا ہو, محمد بن قاسم کے پاس آتے تھے اور اس کو دیوتا کا اوتار سمجھتے اور اس کے پاس اپنے انصاف کی گہار لگاتے تھے. اور وہ جوان تھا, ہر ایک کے ساتھ انصاف کرتا تھا اور پھر یہ کہتا تھا میں حقیقت نہیں ہوں بلکہ میں اپنے رسول کا ایک غلام ہوں, ان کی تعلیمات لے کر کے آیا ہوں. تو لوگ یہ جانتے تھے اور پھر کہتے تھے ہمیں اس نبی کے دین میں لے جاؤ جس کے غلاموں میں عدل و انصاف اتنا ہے تو آقا کا حال کیا ہوگا. جوان وہ ہوتا ہے. مجھے بتاؤ کتنی عورتیں ہماری چیختی ہوئی مر گئی, آج ہمارے جوانوں کے کانوں پر آج جون تک نہیں رہی تھی. ہم تو آج بیٹھے سن رہے ہیں نا, نہ جانے کتنی بہنیں ہماری مدد کے لیے پکارتی رہیں. آج پورے ورلڈ میں, پوری دنیا میں ہم تعداد کے اعتبار سے تقریباً 180 کروڑ کو پہنچے ہوئے ہیں. 180 کروڑ معمولی بات ہوتی ہے؟ تعداد اتنی بڑی. میرے آقا نے سچ فرمایا تھا ایک وقت آئے گا جب تمہاری حیثیت سمندر کے جھاگ کے برابر ہوگی. تم تعداد میں بہت ہوں گے لیکن تمہاری حیثیت سمندر کے جھاگ کی طرح, جو صبح دکھتا ہے اور شام میں نہیں دکھتا. ایمان دکھتا ہے کبھی اور کبھی غائب ہو جاتا ہے. ہوش کے ناخن لو اے نوجوانوں, زندگی زندہ دلی کا نام ہے. دوسروں کے درد کا احساس کرنا یہ زندگی ہے. سیلفش بن کر کے اگر جیتے رہو, مجھے میرے گھر کا بس دیکھنا, میرا بیٹا صحیح ہے, میری بیٹی صحیح ہے, میری بیوی صحیح ہے, بس باقی سب جائیں کسی بھی جگہ, مجھے کیا فرق پڑتا ہے. انتظار کرو اپنی باری کا. وہ جو آگ بہت دور لگی ہے اس کی چنگاریاں تمہارے گھر کو بھی جلا کر خاک کریں گی. آج میں سمجھتا ہوں جس طرح سے ہمارے بچوں پر اور بچیوں پر ظلم کی ایک نئی داستان لکھی جا رہی, کشمیریوں کی حالت کتنی خطرناک ہے. آج وہاں کے کئی نوجوان بچے ہیں جو مجھے میسج بھی کرتے ہیں, حالات بھی بتاتے ہیں. ایسے ایسے حالات بھی آئے ان کے ساتھ کہ ان کے سامنے ان کی ماں اور بہنوں کے ساتھ عصمت دری کی گئی. نوجوان بچے, ایک لسٹ ابھی مجھے 4 دن پہلے ایک بچے نے بھیجا وہاں سے, تقریباً اس میں 18 یا 20 نوجوان ہیں جن کو بغیر کسی قصور کے گولیوں سے بھون دیا گیا. سڑکوں پر پکڑ کر ایسے ایسے بھونا ہے کہ سر پر بندوق چلی ہے تو بھیجا نکل کر باہر آیا. نوجوانوں کی تصویروں کے ساتھ مجھے بھیجا گیا. درد کرتا ہے دل. ہم کیا کریں, آج حالات ایسے
اس لیے میرے عزیزوں میں جگانے کے لیے آیا ہوں. میری جتنی ذمہ داری ہے کہ مجھے اگر ممبر ملا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ صرف کمانے کے لیے نہیں ملا, رسول پاک کے غلاموں کو جگانے کے لیے. میں اپنی زندگی سمجھتا ہوں جتنا ہو سکے تمہارے دلوں میں اپنی بات اتار کر جاؤں. میرے بچے نوجوان جو چند دنوں کے بعد میری باتوں کو یاد کریں گے, ایک دن آئے گا وہ عظمت رسالت کو سمجھ کر کے کھڑے ہوں گے, پھر دیکھنا کہ پرچم اسلام لہراتا کیسے ہے اور اللہ کی مدد آتی کیسے ہے, اللہ کی مدد کیسے آتی ہے. اسی لیے اقبال نے ہمیں یہ درس میں کہا تھا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. یعنی کوئی اور طاقت نہیں ہے تیرے پاس, مال جمع کرنے میں لگے ہوئے نہیں, بہت مال آ جائے تب ہم کچھ کام کریں گے, ارے بہت زیادہ بڑی طاقت آ جائے, اقتدار آئے, ہم کچھ کر لیں گے. لیکن اقبال جیسا عاشق تو کہتا ہے نہیں, اگر تو پستی کو ڈوبے ہوئے کو اٹھانا چاہتا ہے تو کس طاقت سے؟ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. دہر میں اگر کوئی چیز اجالے کی ہے تو اقبال کہتا ہے دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے, دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے. ابھی آپ نے ناظم سے بھی یہ سنا تھا, اقبال نے ہمیں یہ بھی میسج دیا ہے جہاں تم رہ رہے ہو یہ تمہارا کمفرٹ زون, یہ تمہاری منزل نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر, تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. تم تو خیر امت ہو نا, ساری امتوں میں تم افضل ہو, تمہیں اللہ تعالیٰ نے وسط امت کہا, خیر امت کہا, مسلمین تمہارا نام رکھا, ہوا سماکم المسلمین. کتنے اعزازات اللہ نے تمہیں دیے ہیں, کتنے انعامات دیے ہیں. ارے بنی اسرائیل کو جنت کے کھانے ملے ہوں گے لیکن تمہیں تو مالک جنت دیا گیا ہے, جس کے دست میں اللہ نے جنت کی کنجیاں دی, وہ رسول تمہیں دیا گیا ہے. تمہارے لیے تو اللہ نے اتنے اعزازات انعامات دیے, تم احساس تو کرو, تم احساس کرو ہم کس نبی کی امت ہیں, ہماری ڈیوٹی کیا ہے آج, ہماری یہ ذمہ داری آج کیا ہے. میں بات کر رہا تھا صحابہ, ایک صحابیہ آئی, مجھے بتاؤ فجر کی نماز کے لیے بستر نہیں چھوڑ سکتے, وہ عاشق رسول کیسے ہیں, وہ کیسے عاشق رسول ہیں. نعرہ لگانے کو آپ سمجھتے ہیں عاشق رسول؟ ارے نعرہ لگانا یہ عاشق رسول ہوتا تو صحابہ نہ بدر میں جاتے نہ احد میں جاتے, مسجد نبوی میں بیٹھ کے نعرے لگاتے. وہ تو ننگے پاؤں گئے ہیں, ان کے جو جسموں کے ٹکڑے ہو گئے, وہ صرف دعوے دار نہیں تھے, عملی میدان میں آئے تھے. میں عرض کر رہا ہوں مدینے کی ایک خاتون آئی جب میرے آقا جہاد میں جا رہے ہیں, اور اعلان کیا میرے آقا نے کہ مدینے پر کفار کا حملہ ہو گیا, اور میرے اصحاب حضور کی عزت پر حملہ کرنے کے لیے کافر آئے. حضور نے فرمایا مدینے کا ہر گھر باہر آ جائے, ہر نوجوان آ جائے. سب آ گئے. ایک خاتون آئی 1.5 سال کا بچہ لے کر, کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں اس کے علاوہ کوئی نہیں, میرے شوہر وفات پا گئے, پچھلی جنگ میں وہ شہید ہو گئے, 1.5 سال کا بچہ ہے, دودھ پیتا ہے, اس کو قبول کر لیں. آپ نے اعلان کیا جس کے گھر میں جو ہے بھیج دیا جائے. میرا دل گوارا نہیں کیا کہ 1.5 سالہ بچے کو میں گھر میں پالوں, میں نے اس کو آپ کے لیے بنایا ہے, میرے آقا اس کو قبول کر لے. حضور نے فرمایا اس کا کیا کیا جائے؟ کان کھول کر کے سنو اے جوانو, وہ کون سی خاتون تھی, وہ کون سی ماں تھی, کیا اس کے دل میں, اس کے سینے میں دل نہیں تھا؟ حضور نے فرمایا اس کا کیا کیا جائے؟ خاتون کہتی ہیں آقا میں جانتی ہوں یہ چل نہیں سکتا, پھر نہیں سکتا, تیر نہیں چلا سکتا, تلوار نہیں چلا سکتا, لیکن یا رسول اللہ میرے بچے کو کسی مجاہد صحابی کے ہاتھ میں دے دیں, جب کافروں کی طرف سے تلوار اور تیر برسائے جائیں تو میرا بچہ ڈھال کے کام تو آ سکتا ہے. تیر برسائے جائیں تو میرے بچے کو ڈھال بنائے, تیر اس پر آ سکتے ہیں. آپ کے مجاہدین صحابہ کی حفاظت ہوگی. میرے آقا نے بچہ واپس کیا. مجمع میں واقعی آج میں سنتا ہوں اور پڑھتا ہوں تو میری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. اور اللہ نے انہیں وہ کون سا دل دیا تھا اپنے نبی کے لیے جو 1.5 سالہ بچہ بھی لے کر کے آ جاتی تھی. اے میرے عزیزو, ایمان جو ہے یہ صرف گھر میں روٹی گوشت پکا کر کھانے کا نام نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میلاد کے نام پر کھچڑے بنا دیے جائیں اور بریانی تقسیم کر دی جائے. محبت رسول ہے, کھا پی کر کے محبت رسول. وہ صحابہ 3 مہینے تک بھوکے رہ کر کے بھی ایسے دعوے نہیں کرتے تھے جیسے آج کے لوگ دعوے کر رہے ہیں.
جنگ خندق میں 10,000 کا لشکر سامنے ہے اور صحابہ یہاں خندق کھود رہے ہیں، اور 1 مہینے تک سردیاں بھی ایسی آئیں، صحابہ نے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے بھوک کی شدت کی وجہ سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے پیٹ پر بھی باندھا، لیکن سامنے جو کافر تھے روٹیاں پکا رہے تھے، سالن پکا رہے، گوشت پکا رہے، بھون رہے ہیں، ان کے کھانے کی خوشبوئیں ادھر بھی آتی تھی. اور یہاں حال یہ ہے صحابہ کا، 1 کھجور پر 10 لوگ اکتفا کر لیتے تھے. 1 کھجور پر 10 لوگ، 1 کھجور 10 صحابہ قناعت کرتے. اور ایک دن میرے آقا نے پوچھا بھی، ان کافروں کے بھنے ہوئے گوشت کی خوشبوئیں تمہیں پریشان تو نہیں کر رہی؟ سارے صحابہ جو میرے آقا کے ساتھ کھڑے تھے، سامنے دشمن فوج کے پکنے کی خوشبوئیں آتی تھی، لیکن مجال تاریخ اٹھا کے پڑھو کہ رسول سو رہے ہیں، چلو جا کر کے 1 روٹی مانگ کے لے آتے ہیں. رسول آرام کر رہے ہیں، چلو 1 بوٹی لے کر کے آ جاتے ہیں. مکہ والے ان کو پہچانتے تھے، رشتہ دار بھی تھے، گوشت دے دیں گے، کھانا دے دیں گے، سالن دے دیں گے. نہ، ایسے اڑے ہوئے تھے بھوکے 1 کھجور پر، لیکن نہ ان کی روٹی کی طرف دیکھا نہ بوٹی کی طرف دیکھا. میرے آقا نے پوچھا کہ تمہیں ان کے کھانوں کی خوشبو پریشان کر رہی؟ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، اگر ہم کھانے کے لیے آئے ہوتے تو ادھر ہوتے، ہم آپ کے ساتھ جنت میں جانے کے لیے آئے یہیں کھڑے رہے، نہ ہمیں ان کے کھانوں کی ضرورت ہے نہ ان کے روٹی کی. یہ صحابہ تھے، اور اس کے باوجود بھی اتنے نعرے ان کے نہیں تھے. ہاں، وہ جب بھی ان کا ایک ہی نعرہ تھا، جب رسول کچھ بات کرتے تو فوراً کہتے لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. حضور نے فرما دیا شراب حرام، مٹکے توڑ ڈالے، جوا حرام تو سب کچھ اپنی زندگی سے نکال دیا، سود حرام تو ہمیشہ کے لیے ترک کر دیا. میرے آقا کی بات پر پھر وہ سوال تک نہیں کرتے تھے کہ کیوں حرام ہے. یہاں تو لوگ حدیث سنانے کے بعد بھی پوچھتے ہیں کیوں مولانا یہ حرام کیوں ہے. وہ صحابہ تھے. وہ جوان بنو تو پھر دیکھو قیصر و کسریٰ تمہارے قدموں پہ آ جائیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کو اللہ تعالیٰ نے وہ قوت عطا کی جو آج بھی آئے گی. اسی لیے اقبال نے بہت جمع کر کے، گھما کر کے نہیں، بہت جمع کر کے ایک ہی چیز میں تمہیں سمجھایا تھا کہ ہمارا کل مسئلہ ایک ہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. یہی جوانوں کی آج ذمہ داری ہے. اگر کوئی اور بتاتا ہے تو اور سن لو ذمہ داریاں، مگر مجھ فقیر کی نظر میں اس پرفتن زمانے میں نوجوان کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. رب تعالیٰ کا یہ اعلان ہے، حضور سے وفا کرنا سیکھو. ایمان اسی کو کہتے ہیں. الا لا ایمان لمن لا محبت له، اس کا ایمان ہی نہیں جس کے سینے میں نبی کی محبت نہیں. محبت کا مطلب زبانی نہیں، اپنے جسم کے ساتھ، اپنے اخلاق کے ساتھ، اپنے کردار کے ساتھ. مجھے بتاؤ رسول پاک کی بارگاہ میں جب نغمے سنائے جائیں، نعتیں، یہ کتنوں کو پسند ہیں؟ اور پھر گانے کس کو پسند ہیں؟ موبائل اٹھانا ہے جوان، کمپیر کر کے دیکھ لینا، میرے پاس گانے زیادہ ہیں کہ رسول کی نعتیں زیادہ ہیں. تمہارا دل خود فیصلہ کر کے بتا دے گا تو عاشق رسول ہے کہ عاشق دنیا ہے. یہ زبانی دعووں سے نہیں چلتا ہے. آپ خود اپنا احتساب کرو. جاؤ اپنے بچوں کو پوچھو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون ہیں، کتنے سال مکہ میں رہے، کتنے سال مدینے میں رہے، آپ کے اصحاب کون ہیں، آپ کے اخلاق کیا تھے، آپ کے والدین کون تھے. شاید بچے سب جواب نہیں دے پائیں گے، لیکن دنیا داروں کی بات پوچھو، فلمی ایکٹروں کی بارے میں پوچھو، یہ سب بتانے لگ جاتے ہیں. تو کہیں تو ہم نے ناانصافی کی ہے اپنے نبی کے ساتھ، اپنے رسول کے ساتھ ناانصافی کیا ہے. بدلو میرے عزیز ہو. اے نوجوانوں، میں تمہیں کھڑے ہونے کی دعوت دیتا ہوں اس بات پر کہ رسول پاک کے لیے اپنی گردن کا ہر حصہ وقف کر دو اور پھر یہ کہو لبیک یا رسول اللہ، جو صحابہ کہتے تھے اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. آپ نے جس کو حرام کہا میں حرام سمجھتا ہوں، آپ نے جس کو حلال کہا میں اسے حلال سمجھتا ہوں. یہی مسلمان نوجوان آج عہد کر لے میں اپنے نبی کی بات کے آگے نہیں جاؤں گا. پھر دیکھو اللہ کی نصرت کیسے آتی، مدد کیسے آتی. اے میرے عزیزو، صحابہ کی مثالیں بہت ہیں، میں طوالت کی وجہ سے نہیں عرض کر پا رہا ہوں، یا میں آپ کو اکتاہٹ میں بھی نہیں ڈالنا چاہوں گا. آخر میں صرف اتنی بات بتا دوں، تم کرسیوں کے چکر میں ہو، اقتدار ملے گا کہ نہیں ملے گا. سن لو،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قیصر و کسریٰ فتح ہوئے. قیصر و کسریٰ کیا ہے؟ روم کی حکومت اس وقت سپر پاور کہلاتی تھی، ملک روم، اور ایران کے بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا تھا. یہ دو سپر پاور تھی، شاید اس زمانے کے امریکہ اور رشیا ہو، بلکہ ان سے بھی بڑے ہوں. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں صحابہ کی جماعتوں نے ایران بھی فتح کیا، روم بھی فتح کیا. ارے اقبال نے تو یہی کہا ہے، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. کوئی بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا. یہ ہماری تاریخ اقبال نے بیان کی. خیر، کسریٰ کا محل بھی فتح ہو گیا، کسریٰ بادشاہ بھی قتل ہو گیا. وہاں پر ایک مسئلہ تھا، بادشاہ کی کرسی جہاں رکھی جاتی تھی وہ قالین تھا، ایک بہت مہنگا قالین، بہت قیمتی قالین. اور بادشاہ جب کسی سے خوش ہوتا تو انعام کے طور پر اس قالین پہ اس کو تھوڑی دیر بٹھاتا تھا، اور جو اس قالین پہ بیٹھ جاتا زندگی پر فخر کرتا، میں کسریٰ کی قالین پر بیٹھا ہوا آدمی ہوں. جیسے سمجھ لیں اس زمانے کا کوئی نوبل پرائز ہو، اس کو وہ بیٹھ کر کے زندگی پر فخر کرتا تھا. جب کسریٰ ٹوٹ گیا، محل ٹوٹ گیا، بادشاہت ختم ہو گئی، تو صحابہ کا دور شروع ہوا. مال غنیمت ایران سے مدینہ لے کر آئے، تو صحابہ جو وہاں سے مال لے کر کے آئے تھے اس میں قالین بھی تھا جو بہت مہنگا تھا. امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاریخ پڑھو جوانوں، جوان کہتے کسے ہیں؟ حضرت عمر فاروق، ان کا ہی یہ کہنا ہے کہ عزت جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس وہ رسول اللہ کی وجہ سے ہے. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے کوئی نہیں پہچانتا تھا، میں جب سے رسول پاک کی غلامی میں آیا ہوں ہر ایک پر میری دھاک چلتی ہے. ورنہ حضرت عمر کہتے ہیں میں تو خطاب کا ایک بیٹا ہوں، مجھ سے تو 2 بکریاں نہیں سنبھالی جاتی تھی، لیکن حضور کی غلامی میں آنے کے بعد 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر تنہا عمر کی حکومت چلتی تھی. حضرت عمر کے زمانے میں یہ آیا قالین، صحابہ لے کر کے آئے کہ اس کو کہاں رکھا جائے، کہاں سجایا جائے. بہت مہنگا ہے، اس زمانے کا بہت مہنگا، اس پر بیٹھ کر کے لوگ زندگی پر فخر کرتے. حضرت عمر سے صحابہ نے کہا اس کو محراب مسجد نبوی میں رکھا جائے، منبر پر رکھا جائے، کہاں رکھا جائے؟ حضرت عمر نے کہا مسجد کے دروازے کے باہر رکھو، ہر کوئی پیر پوچھ کر اندر آئے. پیر پوچھ کر کے اندر آئے، اتنا مہنگا قالین. سیدنا عمر فاروق نے فرمایا اس لیے کہ دنیا کو بتایا جائے جن کرسیوں پر، جن قالینوں پر دنیا فخر کرتی ہے وہ محمد عربی کے غلاموں کے قدموں کے نیچے ہوتا ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. اے نوجوانوں ایک بار وفا تو کرو رسول کے ساتھ. دیکھو قیصر و کسریٰ کی سلطنتیں ٹکڑے ہو جاتی ہیں اور قدموں کے نیچے آ جاتی ہیں. وہی مکہ جو بلال حبشی کو گھسیٹتا تھا، 6 سال کے بعد بلال حبشی کو خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھا دیکھ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول پاک کے ساتھ وفا کرنے والے بلال کو اللہ نے کعبے کی چھت پر چڑھایا. یہی ہے اللہ کا انعام کہ تمہیں سربلندی ملے گی، تمہیں کامیابی ملے گی. اپنا چہرہ تو سدھار لو، رسول پاک کی سنت کے مطابق تو کر لو. آج سے میں کہوں گا، میری آخری نصیحت ہے نوجوانوں سے، اے نوجوانوں توبہ کر لو. میرے کان اللہ نے دیے ہیں تو میرے رسول کے نغمے سننے کے لیے، اللہ اپنے کلام کو سننے کے لیے. میں دنیاوی عشق و محبت کے نغمات سن کر کے اپنے آپ کو برباد نہیں کروں گا. جو فحش فلمی گانے سنتا تھا، قیامت کے دن سیسا پگھلا کر گرم کھولتا ہوا اس کے کان میں ڈالا جائے گا، جس کا درد وہ برداشت نہیں کر سکے گا. اے نوجوانوں عہد کر لو، میں آج بارگاہوں میں بیٹھا ہوں، آسانوں پہ بیٹھا ہوں، میں یہاں سے ان تمام چیزوں کو ترک کروں گا جو مجھے میرے نبی کی محبت سے دور کرتا ہے. میں ہر اس محبت کو ٹھکرا دوں گا جو مجھے میرے نبی کی محبت میں آڑے آتا ہے، خلل پیدا کرتا ہے. چاہے وہ لڑکی کی محبت ہو، چاہے وہ کسی اور کی محبت ہو، اگر میرے نبی کے درمیان میں آئے میں اسے ٹھکرا دوں گا. فرسٹ پرائیوریٹی کس کی ہوگی؟ رسول اللہ کی. اسی لیے اقبال نے کہا آبرو ماں ز نام مصطفیٰ اس، ہم سب کی آبرو نام مصطفیٰ سے ہے. ہر چے دری دنیا بعد مصطفیٰ، جو کچھ دنیا میں ہے وہ مصطفیٰ کے بعد ہے. یہی تو امام اہل سنت فاضل بریلوی نے ہمیں یہ درس دیا ہے.
اے جوانوں، اے مسلمانوں، تم اپنے جسم کو بھی دیکھ لو اور پھر آج یہ وعدہ کرو اپنے نبی کو حاضر و ناظر سمجھتے ہوئے، یا رسول اللہ، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ جب تمہاری زندگی یہ بن جائے گی، انشاءاللہ تم دنیا سے عزت کے ساتھ جاؤ گے۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔